خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے پڑھو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امارت شرعیہ مراٹھواڑہ کی جانب سے امیر شریعت حضرت مولانا مفتی محمد معیز الدین صاحب دامت برکاتہم نے موجودہ حالات کورونا وائرس کے سد باب کے سلسلے میں تمام ہی حضرات کے لیے چند ہدایات جاری فرمائی ہیں کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم کورونا وائرس کے روکنے میں اور اس کو کم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو سکیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنے سرکولر میں اور ہدایت نامے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ تمام لوگوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ سبھی لوگ نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں جب وہ گھروں سے چلنے لگیں تو سنتیں گھر میں پڑھ لیں اور صرف فرض نماز مسجد میں ادا کریں اور نماز کے بعد کی سنتیں بھی گھر ہی پر آ کر ادا کریں۔ دوسری بات یہ کہی کہ ان موجودہ حالات میں مصافحہ اور معانقہ یعنی گلے ملنے سے کلی طور پر گریز کریں۔ نمبر 3، کھانسی اور چھینک آتے وقت منہ پر کپڑا یا پھر ٹیشو پیپر رکھ لیا کریں۔ نمبر 4، وضو خانے اور استنجا خانے جو مساجد کے ہیں یا ہمارے اپنے گھروں کے بھی ہوں ان کو خوب اچھی طرح سے صاف رکھیں، اس میں خوب پانی بہائیں۔ نمبر 5، جو لوگ سردی، کھانسی، بخار، جسم میں درد اور سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی نمازیں ادا کریں۔ نمبر 6، مساجد کے ذمہ داران اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ مسجد میں لٹکے ہوئے تولیے اور رکھی ہوئی ٹوپیوں کو وہ ہٹا لیں تاکہ ان کا استعمال نہ ہو سکے۔ نمبر 7، ہر فرد اپنے کپڑے، بدن اور آس پاس کی پاکیزگی و صفائی کا خوب اچھی طرح سے خیال رکھے کیونکہ یہ عمل اسلام میں بہت پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 8، مساجد میں بچھے قالین، مصلے، جائے نمازیں یہ سب ہٹا لیں اور مسجد کے فرش کو روزانہ ہی پانی سے اور دوا سے ہر نماز سے پہلے دھو لیا کریں۔ نمبر 9، امام و خطیب صاحب جمعہ کی نماز میں کی جانے والی اردو تقاریر کو فی الحال موقوف رکھ دیں اور عربی خطبہ نہایت مختصراً دیں اور نماز بھی مختصراً ہی پڑھائیں۔ نمبر 10، ان حالات میں اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے تو بہت قریب کے عزیزان اور رشتہ داران ہی شرکت کریں اور ضرورت کے بقدر افراد ہی تجہیز و تکفین اور تدفین میں شریک رہا کریں۔ نمبر 11، ان ناگفتہ بھی حالات میں توبہ و استغفار، تلاوت قرآن کثرت سے کرتے رہیں اور موجودہ تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور گھروں میں بالخصوص خواتین بھی ان تمام باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 12، بہتر ہے کہ ہر مسجد کی کمیٹی کے افراد ان موجودہ حالات میں ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 12، ائمہ حضرات نمازوں میں اختصار سے کام لیں اور نماز فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ نمبر 13، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومت کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں۔ اور آخری نمبر 14، بالخصوص نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ وقت گزاری میں وہ چائے خانوں، ہوٹلوں، چوراہوں، میدانوں سے
کلی طور سے گریز کریں اور اپنا وقت زیادہ تر بلکہ مکمل طور پہ گھر ہی میں گزاریں تاکہ ان تمام وباؤں سے ہم مکمل طور سے محفوظ رہ سکیں، خود بھی محفوظ رہیں اور اوروں کے لیے بھی محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے۔ یہ وہ چند ہدایات ہیں جو امیر شریعت مراٹھواڑہ حضرت مولانا مفتی محمد معیز الدین صاحب نے اپنے اعلامیہ میں جاری فرمائی ہیں۔ آئیے ہم سب ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے جاننے والوں تک بھی اس پیغام کو ہم پہنچانے کے بارے میں کوشش کریں تاکہ ہر شخص ان حالات میں جان لے کہ وہ ان کٹھن حالات کا کس طرح سے مقابلہ کرنے کے لائق بن سکتا ہے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، هذا وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔